اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد عباس علوی۔ ناظرین، آج تھا 14 اگست کا دن۔ وہ 14 اگست کا دن تھا، بلکہ رات تھی جب پاکستان بنا تھا۔ ٹائم تھا 12:05۔ مطلب 14 اگست کا دن ڈلنے والا، شروع ہونے والا تھا۔ اور سن تھا 1947۔ بنایا کس نے تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ اور بہت سے مفکرین تھے، بہت سے اور بھی رہنما تھے جن کی کوششیں سے لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں تھیں۔ اقبال کی شاعری تھی جس کا نتیجہ تھا کہ قوم متحد ہوئی، پاکستان بنا۔ آج باشمول میرے تمام پاکستانیوں نے 75 انڈیپینڈنس ڈے منایا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر نے اپنے حساب سے منایا، کوئی جھنڈے کو اوپر پھینک رہا ہے، کوئی دوڑ کے اسے پکڑ رہا ہے۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ 2 حصوں میں ہے۔ تو آج گرمی تھی، میں کھلے ماحول میں آ گیا ہوں، سادہ لوگ ہیں۔ آج کی میری گفتگو 2 حصوں میں ہے۔ ایک حصے میں عوام پہ بات کریں گے اور دوسرے حصے میں بات کریں گے حکمرانوں پہ۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے عوام پہ، کیونکہ بنیادی جو طاقت ہے وہ عوام کی طاقت ہے۔ عوام ہی کسی لیڈر کو لے کے آ سکتی ہے، کسی کو بھگا سکتی ہے، اور عوام کے ہی اعمال کی وجہ سے اچھا یا برا لیڈر آتا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران۔ تو اللہ کا کلام ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج 14 اگست کے دن ہم سب لوگوں نے، اب دن ڈال چکا ہے 14 اگست کا، کبھی آپ نے، میں نے سوچا ہے کہ ہم قوم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کیا گھروں پہ جھنڈیاں لگانے سے، کیا ایسے جھنڈا اوپر پھینکنے سے کوئی آگے آگے ڈائی لگا کے پکڑ لیتا ہے؟ کیا اس سے قوم ترقی کرے گی؟ اگر موازنہ کریں، ہمارا جو قریبی ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہ کل کرنے والے ہیں الیکٹرک کار کی رونمائی کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اپنا قومی نغمہ ریلیز کیا۔ یاد رکھیں کہ قومی نغموں کی بہت ہی اہمیت ہے۔ یہ نغمے ہی ہوتے ہیں جو عوام میں جوش پیدا کرتے ہیں، ولولہ پیدا کرتے ہیں، اور عوام کو ایک طاقت دیتے ہیں، ایک جوش دیتے ہیں کہ وہ متحد ہو سکے۔ لیکن عوام ترقی نغموں سے نہیں کرتی، عوام ترقی محنت سے کرتی ہے۔ اگر میں یا آپ نکلیں، روڈوں پہ نکلیں، تو اپنی عوام کے اعمال نظر آئیں گے۔ ریڑھی والے کے پاس جائیں گے، جس کے پاس بھی جائیں گے، ہمیں عوام کے اعمال نظر آئیں گے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے علاقے میں کارپیٹ روڈ بنا تھا، تو اس پہ جو بورڈ لگائے گئے تھے، اس وقت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ایک بورڈ بھی نہیں بچا۔ یہی عوام ہے جس نے سارے کے سارے وہاں سے بورڈ کاٹ لیے ہیں۔ کیا ہماری بطور پاکستانی قوم کا معیار اتنا ہی رہ گیا کہ روڈوں سے بورڈ کاٹنے کا؟
جو ہمارے ہی فائدے کے لیے لگائے گئے تھے، ہم سارا دن حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، سب کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ یہ بورڈ کاٹنے سے، یہ مختلف، آپ ایک الیکٹریشین کے پاس، جس کے پاس بھی جائیں گے نا، وہ کوشش کرے گا کہ جتنا زیادہ ہو اس کی میں زیادہ اس سے پیسے لوں۔ تو اگر یہودیوں کی مثال دینا میں چاہوں گا کہ چاہے وہ کافر ہیں، لیکن ایک قوم کی محنت ہوتی ہے، اسٹرگل ہوتی ہے، اس کو ہم سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک دور تھا جب یہودی کچھ پاکستان میں آباد تھے، اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک میں یہودی آباد تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہٹلر نے سب سے زیادہ یہودیوں کا خون بہایا ہے، اس نے اتنا قتل عام کیا یہودیوں کا، اتنا قتل عام کیا۔ آپ اگر تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہودیوں نے جو بڑے شہروں میں بڑی سیوریج لائنیں ہوتی ہیں، دن وہاں گزارا، رات کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں میں گزاری، اور دن کو وہ ان پائپوں میں چھپ کے بیٹھتے تھے کہ کہیں فوج نہ آ جائے۔ لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم وہاں بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ ہم دنیا پہ راج کریں گے۔ ہمیشہ یہ اصول ہے کہ دنیا میں تھوڑے راج کرتے ہیں، جو تعداد میں کم ہوتے ہیں، دنیا پہ وہی راج کرتے ہیں۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے۔ جب بھی کوئی دنیا میں مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مسلم ممالک کا مسئلہ ہوتا ہے، تمام مسلم امہ پاکستان کی طرف دیکھتی ہے۔ کیا ہم اس قابل رہ گئے ہیں کہ وہ ہماری طرف دیکھیں؟ کڑوا سچ ہے، لیکن آپ سب کو، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو سننا پڑے گا۔ ہمارے ٹیلی ویژن پر صبح سے اینکر بیٹھیں گے، سب بنے، کوئی نواز شریف کو برا بھلا کہے گا، کوئی عمران خان کو، سارا دن اسی پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں کی کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، بطور قوم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم سے دوری ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جس طرح علامہ اقبال چاہتے تھے اس طرح کی تعلیم حاصل کریں؟ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، مال بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے جو شمشیر وہ شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ کیا ہم جس طرح علامہ محمد اقبال چاہتے تھے ہم اس طرح کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا تعلیم ادھر سے سن کے ادھر سے نکال رہے ہیں، یا انتشار پھیلانے والی تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ آج بطور قوم ہمارا حال یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا پر مختلف اکاؤنٹ سے کچھ بونے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ یاد رکھیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو حق کو حق نہ کہہ سکے، باطل کو باطل نہ کہہ سکے۔ آج ہمارے اندر ہی وہ لوگ موجود بیٹھے ہیں جو یزید کو اچھا مانتے ہیں، اس کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کون
کہتا ہے کہ ختم ہوئی کربلا کی جنگ، ہم آج بھی لڑ رہے ہیں نسل یزید سے۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا کیا پاکستانی قوم کا معیار اتنا ہی نہیں رہ گیا کہ وہ حق کو حق کہہ سکے، باطل کو باطل کہہ سکے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران عمران خان اچھا ہے، وہ گندا ہے، وہ ٹھیک، عمران خان گندا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ کیا ہم نہیں حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکتے؟ کسی نے خوب کہا تھا کہ کربلا کے واقعہ کے بعد 2 اسلام بچے ہیں، ایک یزیدی اسلام، ایک حسینی اسلام۔ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کس اسلام پہ کھڑے ہیں، حسینی بن کے رہنا ہے یا یزیدی بن کے رہنا ہے؟ سب لوگوں نے بہت سی ویڈیوز بنائے، میں نے دیکھا پہلے 1 2 3، دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان یزیدیوں کی۔ اب آتے ہیں حکمرانوں پہ۔ حکمرانوں کا حال یہ ہے، کوئی ہماری ٹانگیں کھینچ کے رشیا لے کے جا رہا ہے، کوئی ہماری ٹانگیں کھینچ کے امریکہ لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی بلاک کا حصہ بننا چاہتا ہے، کوئی کسی بلاک کا حصہ بننا چاہتا ہے۔ کیا پاکستانی قوم کسی بلاک کا حصہ بننے کی بجائے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی کہ ہم سب کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، دشمنی نہیں؟ ہمارے بڑے بڑے لوگ ان کاروبار کر رہے ہیں امریکہ میں، ادھر ادھر، کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں۔ کیا قائد نے اسی لیے پاکستان بنایا تھا کہ ہم غلام بن کے رہ جائیں؟ کیا ہم غلامی کی یہ زنجیریں توڑ پائیں گے؟ آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ میں بات ٹھیک کر رہا ہوں تو آپ زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ میں سچ ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، سچ کی بات کر رہا ہوں۔ میں سارا دن دیکھتا رہا سوشل میڈیا پہ مختلف ویڈیوز 14 اگست کے حوالے سے، کسی ایک اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو نہیں بنی کہ بطور قوم، بطور حکمران، بطور امت مسلمہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہمارا صرف اتنا ہی کام رہ گیا کہ ہم فلاں کافر کے نعرے لگاتے رہیں، اپنے ہی مسلم بھائیوں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ یہ سب سوال آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن سچ کڑوا ہوتا ہے۔ شکریہ۔